کا ہوسٹ محمد انعام الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین کرام، کل ہم نے 7 مکی صورتیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک پڑھی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ حدید جو کہ ایک مدنی صورت ہے اس کا بھی ہم نے مضامین پر غور کیا تھا۔ آج سورہ حدید سے آگے جو مدنی صورتیں ہیں، 9 مدنی صورتیں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک، ان کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ واضح رہے کہ مدنی صورتوں کا یہ جو سلسلہ ہے جو کہ سورہ حدید سے شروع ہوا ہے اور سورہ تحریم تک جاتا ہے، یہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا ایک گلدستہ اسے کہہ لیجئے اس طرح سے ہے۔ اتنی اکٹھی 10 مدنی صورتیں کہیں بھی قرآن مجید میں اس طرح سے نہیں ملتی، اتنی زیادہ تعداد میں صورتیں۔ جو یہ مدنی صورتیں ہیں ان تمام کا جو زمانہ نزول ہے تقریباً سن 5 ہجری کے بعد کا ہی زمانہ نزول ہے عام طور پر۔ ان مدنی صورتوں میں وہی مضامین زیادہ طور پر دہرائے گئے ہیں اور ایک ذرا اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ کبھی ہم نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ اور پھر سورہ انفال، سورہ توبہ میں پڑھے تھے، انہی کو ایک سکویز کر کے ایک مختصر فارم میں ہمارے سامنے لایا گیا ہے ان صورتوں میں۔ آج ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے امت مسلمہ کے لیے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے 10 میں سے 5 مدنی صورتیں سبح یسبح سبح اس طرح کے مضارع، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی تسبیح کے الفاظ سے۔ اس کی کیا ریلیونس ہے، اس حوالے سے آپ کے ہم سوالات لیں گے، اور ان سوالات کے جوابات ہم اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب سے لیں گے۔ تو چلیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور سوالات ہم اپنے خالد عباسی صاحب سے لیتے ہیں۔ خالد صاحب، سورہ مجادلہ اس سلسلے کی جو آج ہم پہلی صورت پڑھ رہے ہیں، سورہ حدید ہم کل پڑھ چکے تھے۔ سورہ حدید کے موضوعات میں انفاق فی سبیل اللہ، ایمان، نفاق، اور اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حزب اللہ، حزب الشیطان اور نجوہ کا ایک تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ یہ بتائیے کہ سورہ مجادلہ کے بالکل آغاز میں ہی ایک خاتون کا ذکر آیا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بات کی، مجادلہ کی، اور ذرا ایک تلخی کا سا انداز ہے۔ اگرچہ مضمون کے ساتھ اس کا کوئی ربط بظاہر قائم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو اس عورت کا ذکر ہے اس کی کرنے کی کیا حکمت ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح فرمایا آپ نے، کوئی ربط نہیں ہے، یہ ایک آئلی مسئلہ ہے، اور وہاں پہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے اور حزب اللہ اور حزب الشیطان کے ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک بالکل زہار کا مسئلہ وہ کوئی مطابقت نہیں رکھتا کسی بھی طرح سے۔ البتہ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص مضمون ڈسکس ہوا ہے اقامت دین کے حوالے سے، اور وہ حزب اللہ کے اندر جو حزب الشیطان کا عنصر ہے اور ان کی ایک خاص طریقہ واردات ہے آپس میں کمیونیکیشن کا، اور وہ نجوہ جسے کانا پھوسی کہتے ہیں، محفل میں بیٹھ کے بھی سرگوشی کرنا، صحیح، اور علیحدہ ہو کے محفل میں ہی ایک علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھنا اور آپس میں کوئی دھیمی آواز میں بھی گفتگو جاری رکھنا، یا یہ کہ اگر آپ کہیں پہ اکیلے 3 ہیں یا 5 ہیں تو وہاں بے شک آپ بلند آواز سے بھی بات کر رہے ہوں لیکن باقیوں سے چھپا کے کر رہے ہوں، تو اس سب کو نجوہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ویسے لفظی معنی تو سرگوشی ہی ہوگا، لیکن یہ سارا جو اپنے نظم سے مخفی رہ کے بات کرنا ہے تو یہ نجوائی میں شامل ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ ایک کیفیت ہے چوری سے بات کرنا، چپکے سے بات کرنا، چھپا کے بات کرنا، خفیہ طور پہ بات کرنا۔ مجادلہ اس کے ایک بالکل برعکس کیفیت ہے، سامنے آ کے بات کرنا، جھگڑنا، ایک طرح کا مقابلہ کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، آپ دوسرے کی بات کو رد کرنا، اس نے رد کر دیا تو پھر بھی اپنی بات پہ زور دینا، یہ ہے مجادلہ۔ تو اس میں جو ہے نا مجادلے کو یہاں پہ یعنی نہ صرف ایک پسندیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تقابل کر کے دیکھیں تو جن لوگوں کو کسی فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے، جن لوگوں کو کسی پالیسی پر اعتراض ہوتا ہے، جن لوگوں کو کسی طرز عمل پر اعتراض ہوتا ہے، تو انہیں سبق دیا گیا ہے کہ ایک خاتون کو جو بھی ابتدائی فیصلہ تھا اس پر اعتراض تھا، اور اس نے آ کے کس طرح جھگڑا کیا اور اللہ نے کس طرح اس کی بات سنی۔ تو تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو بجائے کہیں کوئی کونے خدروں میں گھس کے باتیں کرنے کے، برسر عام فورم پہ آ کے بات کرو، صحیح، تو وہ سیٹل ہو سکتی ہے، یا نہ بھی ہو تو کم از کم گناہ نہیں ہوگا تمہیں، وہ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے، جیسے کہ وہ ایک بڑی مثال خاتون کی بنا کے پیش کر دی۔ تو یہ ایک ربط معلوم ہوتا ہے، باقی تو بظاہر اس میں کوئی ربط نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ یعنی کہ یہ منافقین کے اس طرز عمل کے مقابلے میں بات مقابلے میں ایک جو مخلص بندہ ہوگا جی، وہی مجادلہ کرے گا،
ٹھیک، منافق جا کے تو نجوہ کرے گا. صحیح. تو ایسے بندہ جو مطلب تھوڑا آپ سے آ کے الجھ رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو اس کی وہ ایک کمٹمنٹ کی علامت ہے. وہ کہیں اور تو نہیں جا رہا، آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک. خالد صاحب، اسی سورہ مبارکہ میں سورہ مجادلہ میں ہی حزب اللہ اور حزب الشیطان اور پھر حزب اللہ کی ذکر آیا. یہ بتائیے کہ تاریخ انسانی میں حزب اللہ کا حزب الشیطان میں بننا، اس حوالے سے کون کون سے مراحل ہیں، اور قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور پھر اس امت کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو یعنی ایک قرآن مجید تو یہ کہتا ہے نا جی، پہلی جو جماعت تھی وہ ایک یعنی توحید پر تھی. کان الناس امۃ واحدہ، صحیح، ایک ہی امت تھی، یعنی ایک ہی طریقے پر تھی، اور وہ طریقہ توحید کا طریقہ تھا. تو اس کے بعد جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ دنیا کی محبت تو ہے نا چیزوں کی مزین کر دی گئی ہے. تو جو ہی وہ نظریہ کمزور پڑتا ہے، اور یہ ایک آدمی میں بھی کمزور پڑ جاتا ہے مرور ایام کے ساتھ، صحیح، اور نسلاً بعد نسلیں تو ضرور کمزور پڑتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جی خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یہ قدرتی عمل ہے. یعنی یہ جیسے پانی سطح ہموار رکھتا ہے، جیسے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، ایسے انسان کی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے دنیا کی طرف جانے کی. تو جن کو ایک بڑا یعنی اپنی زندگی میں ایک شعوری قدم اٹھا کے تو وہ ادھر آئے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس استقامت کا مظاہرہ کر لیتے ہیں. ان کی جو اگلی نسل ہوتی ہے اس میں وہ استقامت اس درجے میں نہیں رہتی. کیوں کہ وہ ایک طرح کے بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں. ان کے کنوکشن کا لیول وہ نہیں ہوتا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول وہ نہیں ہوتا ہے جس نے اکتساب کر کے لیا ہے. اور جب انہوں نے وہ مشقت بھی نہیں کی ہوتی، ایک نظریہ آپ نے مشقت کر کے لیا ہے، مارے کھا کے لیا ہے، تجربات سے گزر کے لیا ہے، تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول آپ کا ہوگا، جس نے صرف آپ کی شخصیت کو قبول کر کے وہ نظریہ قبول کر لیا آپ کا بچہ، جی، اس کا تو وہ لیول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک نیچرل ٹینڈنسی پھر جب ادھر کی وہ مضبوط کنڈے سے ذرا تھوڑا تعلق کمزور ہوا تو قدرتی طور پر اسے وہ چیز کھینچے گی، اس سے اگلی نسل میں وہ چیز اور زیادہ ہو جائے گی. تو یہ یعنی خود بخود وہ جا کے تو بات پہنچ جائے گی. یعنی آپ بالکل ڈیٹیچ ہو گئے اس نظریے سے، ایک وقت وہ آ جائے گا، لیکن رسم برقرار رہتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور جو آپ کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ایک اختلاف تو یہ ہو گیا نا، آپ صراط مستقیم سے ہٹ کے اب جینا آپ کا دنیا کے لیے ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب آپ دنیا کے لیے جینا ہوا تو یہاں کانفلکٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو زر زمین کے جھگڑے شروع ہو گئے. ٹھیک. اور کئی طرح کے ارج ٹو ڈومینیٹ آ گئی، بغیم بینہم جو کہا گیا. تو یہ جب یہ کیفیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نئے نبی بھیجے، نئے رسول بھیجے. انہوں نے آ کے پھر فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، جن کے اندر کوئی رمق باقی بچی ہوتی ہے کوئی اس پرانے کی، ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ ہدایت اس لیول کی دے دیتا ہے جو پہلی نسل کی تھی. باقی رہ گئے نیچے، وہ تلچھٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ آ گئے، تیسری نسل پھر وہیں. یہ تو تاریخ ہے آپ کی، پروسیس ہے. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اسی لیے نبی آتے رہے، سمجھاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ والا کام جو ہے نا، ایک اللہ نے وہ کتاب محفوظ کر دی. اب محفوظ رہ بھی سکتی تھی، پہلے شاید محفوظ رہ بھی نہیں سکتی تھی. زمانہ ذرا اس جگہ پہ آ گیا تھا، محفوظ رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ کرتی. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث کا محفوظ ہونا ہے یا سنت کا محفوظ ہونا ہے. سنت کیا ہے؟ سنت قرآن ہے. سنت قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضور خود مجسم قرآن ہے. ٹھیک. قرآن کی اصل فہم ہی سنت ہے، عملی تعبیر کا نام سنت ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لفظ بھی محفوظ کیے، قرآن کا عمل بھی محفوظ کیا ہے جو اصل عمل ہے. صحیح. تو وہ تو آپ کے پاس ہو گیا محفوظ. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن ایسے باہمت لوگ اٹھتے رہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں، کہ اگر کچھ عرصے کے بعد کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی تو اسے ٹھیک کرتے رہے. اب یہ جو ٹھیک کرتے رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت ان کے ٹھیک کیے ہوئے پہ آ گئی. وہ ایک گروہ، ان میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ. صحیح. تو ساری امت تو نہیں ٹھیک ہوتی تھی، سارے عاد تو نہیں ٹھیک ہو گئے، سارے ثمود تو نہیں ٹھیک ہو گئے. اسی طرح یہ ساری امت نہیں ٹھیک ہو گئی.
جب کوئی مجدد آیا تو اس کی باتوں کو سن کے جو ٹھیک ہو گئے وہ ٹھیک ہو گئے، وہ ایک گروہ بن گیا. پھر ان میں بھی کچھ عرصے کے بعد وہ زوال آ گیا، پھر کوئی نیا مجدد آیا، پھر وہ جتنے بھی 72 فرقوں کے اندر 73واں فرقہ تھا وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، پھر اس میں کچھ عرصے کے بعد وہ خود ایک فرقہ بن گیا، پھر کوئی مجدد اٹھا، اس نے پھر وہی عمل کیا، پھر یہ 72 میں سے ایک اور 73واں بن گیا، وہ 73واں پھر 72 میں شامل ہو گیا، یہ آپ یہاں پہنچ گئے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا وہ جو سوال کا حصہ تھا کہ جی یہ ہوتا کیسے ہے. تو میرا خیال ہے اس کا ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ یوں ہوتا آیا ہے، اسی طرح چلتا ہے. باقی یہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، اس میں 3 محاذ سامنے رکھے گئے ہیں. حزب اللہ کے سامنے 3 محاذ رکھے گئے ہیں. 2 محاذ بالکل کھلے ہیں اور ایک محاذ ذرا اندرونی ہے. جو کھلے محاذ ہیں یعنی ایک جو حزب الشیطان کا عنصر ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، صحیح. دوسرا جو حزب الشیطان کا عنصر ہے وہ سابقہ اہل کتاب ہیں، یہود. اب سابقہ اہل کتاب کہنا یعنی سابقہ امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ، یعنی کسی زمانے میں وہ فضلتکم علی العالمین تھے، صحیح. وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم وہی ہیں، چوزن پیپل. جی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، لیکن وہ اندر سے حزب الشیطان ہے. وہ اپنے آپ کو حزب الشیطان کے ساتھ کبھی بھی بریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ ہیں. تیسرا یعنی اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں گے تو فرق ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو مسلم اہل کتاب جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں، تو وہ اصل میں تو اہل کتاب بھی منافقین ہی ہیں، کیونکہ ایک وقت میں وہ مسلم تھے. اب چونکہ ان حضور پر ایمان نہیں لایا اس لیے قانوناً کافر ہو گئے. یہ حضور پر ایمان لیا انہیں قانوناً آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہرحال ایک فرق ہے مشرک کا اور اہل کتاب کا، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، یہ جو اجازتیں دی گئی ہیں. حالانکہ شرک تھوڑا بہت یہ بھی ان کے گروہوں نے بھی کیا ہے، ابن اللہ بنایا اور بھی معاملات کیے، لیکن وہ یہی ہے کہ لیگل سٹیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کافر تو ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ اس طرح کے کافر نہیں ہے کہ جس میں ایمان کی کوئی رمق ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ یعنی ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایمان ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ اپنا شکنجہ توڑیں اپنے اس برادری کا اور آ کے حضور پر بھی ایمان لیں، اتنا مضبوط نہیں ہے. صحیح. تو 3 گروہ اب آپ کے سامنے آ گئے، مشرکین، یہود اور منافقین. تو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ 3 محاذ ہیں جس پر تم نے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک. خالد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید موضوعات کی طرف بڑھیں، کل ہم نے وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، سورہ حدید کے مضامین کے حوالے سے. تو اس حوالے سے بات یہ آئی کہ وحدت الوجود سے مراد یعنی وجود حقیقی کا ایک ہونا. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ وجود حقیقی کا ایک ہونا یہ کس سطح پر بات ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود حقیقی ایک ہے تو اس حوالے سے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بری چیزیں، مثلا ایسی چیزیں جن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کتا ہے یا خنزیر ہے یا فسق و فجور ہے، نجاست ہے، تو اس کو پھر ہم جب کہیں گے تو کیا وہ بھی اسی وجود حقیقی کا حصہ ہے یا اس کو کس طرح سے ممتاز کریں گے؟ یہ اصل میں یہ بھی کچھ چیزیں جب لوگ اتنا مطلب انتباہ کر دیتے ہیں نا، ٹھیک، تو پھر اس سے اس طرح کی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. صحیح. اس کو جب یہ تو ایشو تب بنے گا کہ جب آپ اسے ایک علمی مسئلے کی بجائے ایک عقیدے کی سطح پہ لے آئیں گے، تو اس میں پھر اسے آپ ساری چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے پھر یہ معاملہ بنائیں گے. میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا کہ یہ بس ایک بلکہ یوں کہہ لیں جس لیول پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس کا تأمل بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تأمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر آ کے ان پہ نہیں فٹ کرتا جن پہ لوگ کر لیتے ہیں. پھر جب ایک عامی آدمی سنتا ہے جس کا وہ معیار نہیں ہے تو پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتے ہیں. تو اسی لیے وہ جو پرانے اب تو مجبوری ہے باتیں کرنی پڑتی ہیں
کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا، وگرنہ یہ کہ پہلے تو لوگ اس میں فرق کرتے تھے نا کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. صحیح. وہ سنا ہوگا نا، خاصان دی گل آما آگے مناسب نہیں کرنی، مٹھی کھیر پکائی ممدہ کتے آگے ترنی. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ نیچاں دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. صحیح. تو یہ تو بہت آپ نے مطلب اگر اس فلسفے کے لیول پہ دیکھیں تو بہت ٹاپ کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ عامیوں کا نہیں ہے. تو جب آپ اسے عامیوں کے آگے رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا، ہر گچھا زخمایا جائے گا. تو یہ ایک تو اس کا یہ ہے. باقی اگر اس کو آپ یہ میں نے اپنے لیے یہ ایک تسلی بنائی ہے، ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو، لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے. جو دو عالم کا ذکر آیا نا علیحدہ علیحدہ، عالم امر، عالم خلق، جو کہ ہم سورہ کہف میں بھی ایک پڑھا، سورہ کہف میں بھی آگے، یعنی عالم امر جہاں کے قوانین مختلف ہیں، عالم خلق کے قوانین مختلف ہیں. صحیح. عالم خلق ہی در حقیقت عالم اسباب ہے، عالم امر ہی عالم تکوین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں عالم خلق میں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں اور عالم امر میں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں. صحیح. یا عالم تشریح میں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں اور عالم تکوین میں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک واقعے کو عالم تشریح کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اور خضر اسی واقعے کو عالم تکوینی کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. خضر کے لیے وہ واقعہ جائز ہو گیا، موسیٰ کے لیے وہ حرام کام ہے جو کیے گئے ہیں. صحیح. ایک ہی واقعہ ہے، فرق ہو گیا. بالکل. اچھا یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، تو یہ دو عالم بدل گئے تو آپ یہ اس عالم کا حکم جا کے اس عالم پر کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی عالم تشریح کا حکم جو ہے وہ عالم تکوین پر کیوں لگاتے ہیں؟ یا جو عالم تکوین کی شے ہے اس کو آ کے عالم تشریح میں کیوں رکھتے ہیں؟ ٹھیک. اب میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ہی کہتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور اللہ ہی کہتا ہے خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا. 6 دنوں میں بنایا. ادھر کہتا ہے یوں بن جاتے ہیں. تو 6 دن کیوں لگائیں پھر؟ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ عالم کی بات ہے. عالم امر میں یوں بن جاتا ہے، عالم خلق میں بنے گا تو لترکبن طبقا طبق، یہاں ٹائم لگے گا، درجہ بدرجہ بنے گا. 6 دن لگیں، اور 6 دن یہ زمین کے دن نہیں ہیں، کائنات کے 6 دن ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی، ہمیں تو کائنات بھی کتنی معلوم ہے. سٹیجز ہو سکتا ہے کوئی. ٹھیک ہے. مطلب یعنی اس کا ایک تصور آپ کر سکتے ہیں نا کہ آخر یہ لوگ اگر آج سائنس یہ کہتی ہے پتہ نہیں کہ کس قسم کی تھیوری ہے یہ، وہ بگ بینگ والی، کہ یہ سارا اس سے ٹوٹ کے بنا ہے. بھئی ایک باڈی وہاں پہنچ گئی ہے جہاں آپ خربوں نوری سالوں پہ جا کے پہنچو گے، وہ کس سپیڈ سے وہاں پہنچ گئی. پھر سوچو یہ کتنا ٹائم لگا ہوا، 6 دن کیا ہے پھر. ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ آپ ایک فرق یہ نوٹ کر لیں کہ بھئی ایک میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، دوسرے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. اسی کو ایک اور چیز طریقے سے دیکھیں. عالم خلق میں یا جو بھی عالم تشریح ہے، اس میں غیب بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں سامنے ہیں، کچھ چیزیں غیب میں ہیں. عالم امر میں سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے. وہاں تو ٹائم اینڈ سپیس کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے اعتبار سے اللہ جب کہتے ہیں نا عالم الغیب والشہادہ، یہ ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے. اپنے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے اگر مڑ کے دیکھیں گے تو وہ تو اس کے لیے تو سب شہادہ ہی شہادہ ہے. وہ تو اینما تکون، جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ معکم اینما تکون. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے تو کوئی شے غیب میں نہیں ہے. تو یہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے. ایک اور چیز کو لے لیں، خیر اور شر. یہ عالم تشریح کے اعتبار سے یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. یہ خیر کی طاقتیں ہیں، یہ شر کی طاقتیں ہیں. جب آپ عالم تکوین کی سطح پہ چلے جائیں، عالم امر کی سطح پہ چلے جائیں، بے یدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اس سطح پہ جا کے شیطان کا وجود بھی کسی اللہ کی حکمت کے تحت ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی دو خدا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ خیر کا خدا علیحدہ اور شر کا خدا علیحدہ ہے.
وہاں جا کے بیدک الخیر ہو جائے گا. اسی طرح یہ وجود کا مسئلہ ہے. یہ عالم تشریح میں جب اس کے تحت آپ دیکھیں گے تو بالکل اگر اس چیز کو یہاں لے کے آئیں گے ساری شریعت ڈھہ جائے گی, گند مچ جائے گا, شیطنت آ جائے گی, تباہی آ جائے گی, دین اکبری آ جائے گا, وحدت ادیان ہو جائے گا. صحیح, جس کا کل ہم نے ذکر بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. لیکن آپ نے اگر بہرحال اس مسئلے کو, جیسے میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں, گمان نہیں ہے میرا یقین ہے, ابن عربی ہوں اور جو بھی صوفیاء ہوں, جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ تکوین کی سطح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ تشریح کی سطح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ کیا جو اس عالم میں رہ کے فرعون دریائے معرفت میں غرق ہو گیا, تو وہ جو دریائے وحدت میں جو انہوں نے ابن عربی نے جو اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو ادھر سے تو نہیں سمجھ میں آ سکتے نا. عالم تکوین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا. صحیح. تو دیکھیں مختلف دنیا میں زمانے گزرے ہیں جس میں جو بھی آپ کی سوچ ہوتی ہے یا جو بھی آپ کی ٹیچنگز ہوتی ہیں وہ اس لیول پہ ہوتی ہیں, اس زمانے کے لیول پہ ہوتی ہیں. صحیح. ایک زمانے میں ہمارے ہاں عقائدوں کا رواج تھا. سب سے بڑا مبلغ ہوا جو بہترین عقائدوں کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں, شیخ سعدی نے کی. شیخ سعدی ہو گئے, مولانا روم بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر زبانوں کی ترقی کے اعتبار سے, وہ بھی تو کوئی زمانہ ہوگا جب ایڈیم بنے ہوں گے, اس وقت ہر بندہ کوئی ایڈیم بناتا ہوگا. آج تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے نا کہ ہم ایڈیم بنائیں, ہمارے وہ ذہن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح فرق آتا ہے. تو کوئی بیچ میں ایسا دور گزرا ہے جس میں یہ علم کلام کا ایسا زور ہوا کہ لوگوں نے پھر تکوین کی سطح پہ جا کے باتیں کی. اب یہ سمجھیں ہمارا زوال کا دور ہے, اس زوال کے دور میں ہم عالم تشریح کی سطح پہ لمیٹڈ ہو گئے ہیں. تکوین کی باتیں ہم قرآن کی نہیں سمجھ پا رہے. ابن عربی کی کیا سمجھیں گے؟ قرآن تو کتاب مبین ہے, ابن عربی تو اتنا مبین نہیں ہے نا, وہ تو کافی کچھ غیر مبین ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے تفسیروں میں کبھی اب وہ یہ خضر اور موسیٰ والا قصہ, اس کا لوگوں نے جو مت ماری ہوئی ہے. اب یہ دو چیزیں علیحدہ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ لڑکے کو جوان کیا, اسے قاتل بنایا, پھر اسے قصاصاً مقتول کیا, جو کہ شریعت میں جائز ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اسے شریعت کے پیرائے میں پھر اسے ڈالا نا. صحیح. جبکہ وہ شاید تکوین کی تھی. تو اب جن بیچاروں کے یعنی وہی پرواز ذہنی یہاں تک ہے کہ وہ شریعت سے آگے نہیں دیکھ سکتے, عالم تکوین پر ان کی نظر نہیں ہے, تو وہ پھر اس نازک مسئلے کو میں پڑھ کے تو پھر انگور سارے زخمی کر دیتے ہیں. ویسے بھی جو اس کو مانتا بھی ہو, اسے گمراہی سے بچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے وہ اسے تکوین کی سطح پہ دیکھے, اسے تشریح کی سطح پہ لے کے نہ آئے. یہ مسئلہ تشریح کی سطح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا بھی ہے کہ یہ علمی مسئلہ ہے, وہ ایک انداز میں انہوں نے وہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, علمی مسئلہ ہے. وہ یہی کہنے کا مطلب ہے عقیدہ تو پھر آپ کے عمل کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے, اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. تو جب آپ اسے تشریح کی سطح پہ لے آئیں گے تو تب یہ سوال پیدا ہوگا, یہ کیا ہے وہ کیا. جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, ہم عالم تشریح میں رہتے ہیں, ان کو تشریح کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے. صحیح. جب ہمارا تخیل کوئی چھلانگ مارے گا اپنی استعداد کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اور وہ کوئی تکوین میں کچھ تھوڑی بہت منہ ماری کرے جا کے, تو وہاں کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور تکوین کی سطح پہ وجود کی وحدت ہے, تشریح کی سطح پر یہ ایک علیحدہ وجود ہے, اسے ہم مکمل وجود مانیں گے. لیکن اس پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ فلسفے کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ عقیدے کا مسئلہ بھی ہے. وہ غلط بات ہے نا, عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ٹھیک. اگلا سوال غالبا ہے کہ یہ وجود کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ عقیدے میں شامل نہیں رہا. وجود کا مسئلہ ہمیشہ فلسفے کا مسئلہ رہا. عقیدے کا تعلق ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے. نہیں, عقیدہ تو آپ کا دیکھیں ایمان بالغیب جو آپ کو نبی نے خبریں دی ہیں وہ آپ کا عقیدہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کو کہیں سے چیلنج آ گیا, وہ فلسفے سے چیلنج آیا. جب فلسفے سے وہ چیلنج آیا, فلسفہ آیا کب ہے آپ کے ہاں؟ عباسیوں کے دور میں. وہ ہارون رشید صاحب کو پتہ نہیں کیا مصیبت آئی تو انہوں نے وہ سارے ادھر سے وہ افلاطون کی کتابیں منگوا لی, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اس میں ہوتا ہے نا, جب آپ قرآن سے ہٹیں گے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہیں تو جائیں گے نا. تو وہ اپنے اس کی تسکین کے لیے پھر ادھر گئے.
اب اس نے آ کے عقیدے میں بھونچال پیدا کر دیا، چیلنج ہو گیا. تو یہ لوگوں نے پھر اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں، بے مقصد نہیں. میں نے پہلے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ کوئی علمی عیاشی کے چکر میں نہیں ہوا ہے، یہ خوضہم یلعبون نہیں ہے، جو ضرورت کے تحت کیا گیا ہے. اور یہ ضرورت پھر جس کے وہ سوال ہوتے ہیں جو اسے رات کو چین نہیں لینے دیتے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو وہ ان کو پھر سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کا تحمل بھی کر لیتے ہیں. تو جب وہ پبلک ہوتی ہیں چیزیں تو پھر یہ ہوتے ہیں. صحیح. اگلا سوال نفاق کے حوالے سے ہے، اور اس سے اقامت دین کی جو کس طرح لنک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق سے بچنے کا جو ایک سب سے زیادہ جو ایک صحیح ذریعہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اپنی جان مال کے ذریعے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو جماعتیں اس مقصد کے لیے یا غلبہ دین کے لیے قائم ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نفاق کے پنپنے کا. یہ آخر کیا وجہ ہے؟ انہی میں خطرہ ہوتا ہے نا. لیکن سر وہ تو قائم ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ نفاق سے بچیں، مطلب جہاد کریں گی تو نفاق سے بچیں گی. نہیں، یہ دیکھیں، وہ تو قائم اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کریں. ان کے سامنے نفاق سے بچنے کا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کے دین کو قائم، یعنی پہلی مسئلہ تو یہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے ان سے. دنیا میں آئے ہیں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، یا امتحان یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اس کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، تو وہ جدوجہد کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، اس سے کم پر راضی نہیں ہوگا. یہ ہے نیریٹو، یہ آپ کا بیانیہ، یہ ہے آپ کا موقف، یہ آپ کا سٹانس. ٹھیک ہے. اب جب اس میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کی دعوت بہرحال پوزیسنگ ہوتی ہے، اس کے آرگومنٹ سٹرانگ ہوتے ہیں. تو کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یعنی ہر دوسرے جو بھی کنونس ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. ان میں اگر جب کوئی آدمی اتنی ہمت والا نہیں ہوتا، یا کوئی اتنے واضح فیصلے کے بعد نہیں آیا ہوتا ہے، کسی دوست کے ذریعے سے آ گیا ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح برادری آئی تو وہ بھی آ گیا، کمپنی آئی تو ساتھ وہ بھی آ گیا. تو جب چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، جان و مال کی بازیاں کھیلنی پڑتی ہیں، تو وہ تھوڑا پسپائی اختیار کرتا ہے. تو یہ نفاق کا آغاز بنتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک ایسا ادارہ یا ایسی جماعت یا ایسی سوسائٹی جس میں کوئی یہ سٹرگل ہی نہ ہو رہی ہو، تو اس میں تو چیلنج ہی نہیں آئے گا. ٹھیک. وہ تو آپ کو ایگزسٹنس پہ راضی ہیں. وہاں تو جو بھی ہے سواد اعظم آپ کا، وہ سٹیٹس کو پہ راضی ہے. تو جہاں آپ سٹیٹس کو پہ راضی ہیں وہاں پہ کوئی نفاق پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے. وہ وجہ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتے ہیں. نفاق پیدا تب ہوتا ہے جب آپ کے لیے خطرہ آتا ہے. اذا اظلم علیہم قاموا. اور وہ جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو کنارے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ خیر آئے مطمئن رہتے ہیں، اور مصیبت آئے انقلب علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پہ گھوم جاتے ہیں. مصیبت آئے گی تو گھومے گا نا. تو مصیبت تو تب آئے گی جب کوئی فرکشن کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. مصیبت تو تب آئے گی کہ جب آپ سواد اعظم سے یا سٹیٹس کو سے ایک مختلف موقف سٹانس لے کے کھڑے ہوں گے. فرکشن تو تب پیدا ہوگی، اور جو آپ کے ساتھ آیا ہے اس میں نفاق کے پیدا ہونے کا امکان ہے. کہ جب وہ دباؤ آئے گا تو وہ ریٹریٹ کر جائے، جب وہ دباؤ آئے وہ یو ٹرن کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، کھسک جائے. تو اس لیے یہ تو ایک متحرک جماعت کے اندر، ایک متحرک معاشرے کے اندر ڈائنامک اسلام والے کانسیپٹ میں ہی نفاق پیدا ہوتے ہیں. وہ نفاق جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. صحیح. باقی ایک کوئی جاسوس بن کے آ گیا ہے، وہ کافر مسلمان بنا ہوا ہے، یہ وہ نفاق ہے کہ یہ تو کسی بھی معاشرے میں یعنی جہاں پہ بھی کوئی ہندو مسلمان بن کے آ گیا ہے یا کوئی اس طرح کا چکر ہو گیا ہے، تو یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ریئر ہے. قرآن مجید میں شاید ایک آیت میں اس کا ذکر ہے. وہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جہاں پہ وہ شعوری نفاق کی بات ہوئی ہے. باقی تو قرآن مجید نے وہ دوسرے والے نفاق کا ذکر کیا سارا. صحیح. سورہ حشر میں فرمایا گیا کہ جو بھی درخت تم نے کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے اذن سے کیا تم نے.
تو یہ بتائیے کہ درخت کاٹنا عام طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن قتال میں ایسا کیا بھی گیا، کیونکہ جب یہود کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا تو اس طرح کرنا پڑا جنگی ضرورت کے تحت۔ یہ بتائیے کہ کیا آج اسلامی ریاست کی اگر کوئی فوج کافروں کے خلاف قتال کرتی ہے تو کیا جنگی ضرورت کے لیے جو کولیٹرل ڈیمیج کی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، کیا وہ جائز ہوگی؟ بلکہ آپ یہ کہیں نا ایٹم بم کا استعمال جائز ہوگا؟ نہیں، بالکل موٹی بات ہو جائے نا کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اس میں تو سارے بچے، بوڑھے، بے قصور عورتیں سب وہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، اس اعتبار سے بہت اچھا سوال ہے کہ یہ جو چیزیں کہ یہ ایسی ہی رہنمائی کے لیے شاید اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں، اور قرآن مجید نے ان کو نقل بھی کر دی ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جنگوں میں ہوتا ہے، اللہ بچانا چاہے بچا بھی لیتا ہے۔ جیسے اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بات کہی کہ کچھ لوگ اور بھی تھے جو مسلمان ہونے والے تھے یا ہو چکے ہوئے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھے، یا یہ کہ مستقبل میں ہونے والے تھے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ہو جائیں گے، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ نے ابھی صلح کرائی ہے تاکہ وہ نہ ضائع ہو جائیں۔ اللہ بچانا چاہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ جنگ ہی نہ ہونے دے، وہ تو تکوینی سی بات ہے۔ تو عالم تشریح کی سطح پہ اگر کوئی اس طرح بے قصور مارا جاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں واقعہ ہے کہ جب مہدی کے خلاف لشکر آئے گا شام سے تو وہ مدینے اور مکہ کے درمیان وہ دھنس جائے گا، اور یہ آج کے دن ہوں گے، ظاہر ہے اس میں بے قصور لوگ بھی ہوں گے، سارے مہدی سے لڑنے تو نہیں جا رہے تھے۔ تو جب ان حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہاں تو مر گئے، تو آخرت میں تو ان کے اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج تو ہو جاتا ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، دنیا میں وہ پھر اس لپیٹ میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ عقائدوں کے دور میں اس بات کو ایک اور انداز میں کسی نے سمجھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی سوال پوچھا کہ یہ جناب آپ اتنے کیوں مار دیتے ہیں، قصور تو تھوڑوں کا ہوتا ہے۔ تو بس ان جواب آنے سے پہلے کہیں نیند آئی، سو گئے، زمین پہ لیٹے تو چونٹیاں چڑھ گئی، کسی ایک چونٹی نے کاٹ لیا، اٹھ کے یوں کیا تو کئی گرا دی، تو اللہ نے کہا بس یہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے لیکن مطلب اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اب آج کی جنگیں جو ہیں جہاں پہ پہنچ چکی ہیں، تو آپ کو یعنی دیکھیں پہلی ترجیح تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے اپنا علاقہ بچانا ہے، اپنی قوم بچانی ہے، اپنا ملک بچانا ہے۔ اس میں اگر کسی مرحلے پہ جا کے آپ کو ایٹم بم استعمال کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیج کیا، اس میں تو ہے ہی کولیٹرل ڈیمیج۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس میں عظیم اکثریت بے گناہوں کی مرنی ہے۔ تو وہ پھر یعنی میرے حساب میں تو اس کی گنجائش ہوگی اس لیول پہ جا کے، جب آپ کی جان پہ بن آئی ہے، اگرچہ کہ یہ کام کرنا، یہ فیصلہ لینا، یہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے۔ جو بھی یہ فیصلہ کرے گا لاکھوں لوگوں کی موت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس سب کی گمبھیرتا کو سامنے رکھ کر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو مرنے والا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جان سب کی محترم ہے۔ ٹھیک ہے، حربی کافر وہ ہے جو آپ کے سامنے، ویسے ٹیکنیکلی تو وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں تو وہ بھی جائے گا۔ لہٰذا آپ کو یہ والا فیصلہ کرتے ہوئے بہت سوچ و بچار کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ کہ ان کافروں کی جو آپ کے ساتھ سامنے جنگ میں، ان کی کمر توڑنے کے لیے اگر یہ کرنا پڑتا ہے، آخر آپ کوئی کسی کی وہ لائن آف کمیونیکیشن نہیں کاٹیں گے، اس جہاں سے اسے کمک آ سکتی ہے اس کو آپ نہیں ڈسٹروائے کریں گے، ریلوے نہیں تباہ کرتے، آپ پٹریاں نہیں اکھاڑتے، ایئرپورٹ نہیں اڑا دیتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب اس کی کمیونیکیشن لائن تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں باقی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ بھی اگر کرنا پڑ جائے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کیا جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں مال فے کے حوالے سے بات آئی، اور پھر مال فے پر ہی اسی آیت پر وما افاء اللہ کی آیت پر ہی حضرت عمر کا جو ایک مشہور اجتہاد ہے، جس کے نتیجے میں پھر جاگیرداری قائم نہیں ہوئی بلکہ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیت المال کا حصہ بن گئیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اور خاص طور پر اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاگیرداری جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط انسٹیٹیوشن ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ جو سرمایہ داری ہے نا، یہ تو ہم نے نہیں پیدا کی، یہ تو انگریزوں نے پیدا کی، اور وہ آئے تو پھر صنعتی انقلاب بھی وہیں آیا نا، تو ہم نے تو ان سے مستعار لیا ہے جو کچھ بھی ہے سرمایہ داری کا۔ صحیح۔
جاگیرداری کو اسلامائز کرنا تو اعزاز ہی ہمارا ہے. صحیح. دیکھیں ہم نے سب سے بڑی ریاست تو ہم نے قائم کی, اور جو ہم نے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے وہ تو ہم نے کچھ عرصہ رکھی. پھر جب ہم بادشاہت میں شفٹ ہوئے ہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ کیا تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہت جاگیرداری کے بغیر نہیں چلتی. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی مطلب جیسے آپ کی ٹانگیں ہیں جن پر آپ کھڑے ہیں, بادشاہت کھڑی جاگیرداری کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ جب نظام آیا ہے تو ہم نے پھر اب جاگیرداری کے بغیر ہماری بادشاہت کھڑی نہیں رہ سکتی, وہ بادشاہ سلامت کی ضرورت ہے. تو جو بھی اپنے اپنے وقتوں کے اس طرح کے لوگ تھے پھر انہوں نے فتوے دیے ہیں. تو جاگیرداری ہماری روایت میں رچی بسی ہے, اور ایسی رچی بسی ہے کہ جب انگریز کے جانے کے بعد ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے, ہندوؤں نے ختم کر دی جاگیرداری, آزادی کے ساتھ ہی ختم کر دی. ہمارے یہاں آتے ہی ایک بڑے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کسی کی جاگیر اسے لی نہیں جا سکتی. وہ تو بھٹو صاحب نے آ کے زرعی اصلاحات کی ہیں, یا ادھر کے پی کے میں پہلے جو سرحد ہوتا تھا تو خان عبد القیوم خان صاحب ایک ہوتے تھے جی. تو خیر ان کو بھٹو صاحب کہتے تھے ڈبر بیرل خان. تو انہوں نے مالکانہ حقوق دیے تھے جو مزارعین تھے, کافی وہ ایک اس سے بڑا فرق پڑا تھا. اور بعد میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ ہے, اس کی کوئی لیگل حیثیت تو نہیں ہے, آئینی حیثیت تو نہیں ہے نا اس فتوے کی. صحیح. لیکن جب یہ شرعی کورٹ بنی ہے اور اس میں تقی عثمانی صاحب بھی آئے ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ, جی فیڈرل شریعت کورٹ, تو اس میں انہوں نے اس یعنی وہی اس فتوے پر ہی انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. اور اب اس ملک میں زرعی اصلاحات بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب تو یہ قانون بن چکا ہے کہ کسی کی 1 انچ زمین اس کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی. شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم, اور شریعت کورٹ کو یہ فیصلہ بہت اچھا لگا ہے لوگوں کو. یہی شریعت کورٹ جب یہ کہے کہ بھئی سود وہ حرام ہے, وہ چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں. یہ والا نہیں چیلنج ہوا ہے. ٹھیک. سر ایک عجیب ہم یعنی اپنے سامنے مشاہدے میں چیز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم سوشلسٹ کہتے ہیں, کمیونسٹ کہتے ہیں, وہ لوگ جو مزارعین ہیں یا ہاڑی ہیں ان کے حقوق کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. بلکہ ان کا ایک مشہور نعرہ ہے پنجابی میں کہ جیڑا واوے اوہی کھاوے. حضرت عمر کے اجتہاد کی روشنی میں تو یہی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص کاشتکاری کر رہا ہے اس کا پہلا حق ہے کہ وہ اس میں سے کھائے اور پھر جو بھی بیت المال ہے اس کو اپنا خراج دے. یہ بتائیے کہ یہ جو نعرہ ہے یا یہ جو حقوق کی آواز ہے یہ ممبر و محراب سے کیوں نہیں بلند ہوتی؟ اچھا یعنی پہلے تو ہم نے یہ مان لیا نا کہ یہ نعرہ اسلامی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا, تبھی ہم کہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے کیوں نہیں بلند ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کی صحیح ہے, اس میں کوئی, بلکہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے کچھ اس طرح سے ملتی جلتی بات کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے, وہ خوشہ گندم کو جلا دو, جس کھیت سے داکاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی ہے کہ وہ کیا ہے یار, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. ٹھیک ہے نا, تو وہ خلیفہ ہو, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا جمہوری رہنما ہو, پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہو, اگر دوسرے کی کھیتی پر اس کی نظر ہے تو وہ سلطان ہے. اسی بات کو آپ نے اس جو ابھی جڑا واوے وہی کھاوے ہیں جی, تو یہ وہی چیز ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی منتہا اسلام ہے, کم از کم اس کھیتی باڑی کے اعتبار سے. محراب و ممبر سے اس کی آواز اس لیے نہیں آتی, میں نے تو محراب و ممبر کا کام آپ کو بتا دیا نا, کہ انہوں نے تو فتویٰ دے کے کھیتی جو ہے نا وہ جاگیردار کو دی ہے, وانے والے کو نہیں دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ تو فتویٰ دے کے, اور اسی وجہ سے وہ جو شیطانی کہتا ہے نا, اقبال نے کہلایا ہے شیطان سے کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں, بے ید بیسا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. ٹھیک. اگلا سوال سورہ صف کے حوالے سے ہے, اور اس میں جو ایک فرمایا گیا کہ, اور یہ جو سرمایہ داری کی بات ہے نا, سرمایہ داری کی بنیاد ہے سود پر, اور جاگیرداری کی بنیاد ہے زمین کے سود پر. واوے اور تکھاوے اور.
یعنی سرمایہ داری پیسے کا سود ہے اور یہ زمین کا سود یہ ہے. زمین کا سود ہے. ٹھیک. چلیں. سورہ صف کے حوالے سے اگلا سوال آیا ہے اور اس میں پوچھتے ہیں کہ نجات کی راہ جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا ہے، تو کیا نجات صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ مشروط ہے یا پھر خدشہ ہے کہ نجات نہ ہو اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ کیا جائے؟ ہاں، دل کی تسلی کے لیے جو مرضی رکھ لیں، خدشہ ہے، امکان ہے، خیال ہے. قرآن مجید نے ایک بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے. اب میں تو اس میں ترمیم کرنے کا مجاز نہیں ہوں. جو قرآن نے جس طرح بیان کیا اس کو ذرا سامنے لے کے آئیں. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ، دو باتیں ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کرو تو. یہ کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اگر کوئی تیسرا راستہ ہے تو کم از کم یہاں قرآن نے بتایا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کہیں اور بتایا ہو تو وہ کوئی مجھے بتا دے. یہاں یہی بتائیں. سورہ صف کی آپ نے سوال پوچھا ہے، وہاں پہ اس نے کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر یہ کہا ہے. اب اس میں ڈنڈی باندھنے کے لیے جتنا جگرا چاہیے وہ میرا نہیں ہے، جو حوصلہ چاہیے، جتنی خوش اخلاقی چاہیے وہ مجھ میں نہیں ہے. چلیں ویورز کے بھی کچھ سوالات لے لیتے ہیں. ہمارے ویور ہیں جواد عباسی، پوچھتے ہیں کہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بظاہر تو یہ آیت یہودی علماء کے لیے اتری ہے، لیکن کیا اس آیت کا اطلاق آج کے مسلمان علماء پر نہیں ہوتا جو اقامت دین کے رستے میں اصل رکاوٹ بنے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پہ اتری، جن کے لیے اتری ہے، اطلاق تو نہیں پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی اور پر اس کا اطلاق ہو رہا ہو تو اسے خود سوچنا چاہیے، مطلب اس کو ڈرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہ تو اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ اس پر اس کا اطلاق اس طرح کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا اطلاق آخرت میں اللہ اس پر کر دے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اس میں ہوتی ہیں چیزیں. ایک آدمی کا ایک طرز عمل ہے تو کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے، اپنے اس ماحول کی وجہ سے جس میں کہ وہ ہے. تو یعنی اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ہمت نہ بند رہی. تو ایک صرف عمل کو دیکھ کر آپ کوئی اس طرح کا اطلاق نہیں کر سکتے. صحیح. اگلا سوال سورہ جمعہ کے ڈرانے کے لیے بے شک کہہ دیں. ٹھیک. ڈرانے کے لیے کیسے؟ دل سے نہیں سمجھنا چاہیے ایسے. ٹھیک. سورہ جمعہ میں جو فرمایا گیا تربیت کے حوالے سے، تو اس کی دوسری آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسول والی جو آیت ہے، تو اس میں آپ نے کہا کہ جو تزکیہ ہے اور کتاب کی جو احکامات ہیں اور جو حکمت ہے، یہ تینوں کا سورس ایک ہی ہے. تو جب ان تینوں کا سورس ایک ہی ہے تو کیا وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان تینوں کو جدا جدا کر دیا ہے، اور اس کے پھر اثرات ایک عام مسلمان کے ذہن پر وہ کیا وارد ہوئے ہیں؟ اصل میں قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے طور پر مسلمانوں نے ترک کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے وہ نیڈ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا فطرت کی. تو جب آپ کی وہ ضرورت ہے تو پھر آپ اسے کہیں اور سے پورا کرنے جائیں گے. وہ پھر وہیں پہ بات آئے گی کہ جب کتاب کو وراء ظہورہم ہو گئی تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تو یہاں پہ بھی جب ایک خلا پیدا ہو گیا جس نے جو کتاب نے پورا فل کرنا تھا، تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے آپ پھر کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں گے. کوئی نظریات لیں گے، کوئی ہندوؤں سے لیں گے، کوئی یونانیوں سے لیں گے، کوئی وسط سے لیں گے نا. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کتاب پیٹھ پیچھے چلی گئی ہے. آپ نے کتاب کو امام نہیں بنایا ہے، اور آپ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ تزکیہ قرآن سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تزکیہ کے تو وہ طریقے ہیں جو ہماری روایت میں موجود ہیں، اور وہ روایت محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، کہیں بیچ میں دم توڑ دیتی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ قرآن کی بہت بڑی توہین کر رہے ہیں، جس کو اللہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور ہے، جسے اللہ کہتا ہے نور ہے. آپ کے اندر نور جائے، کوئی روشنی نہیں پیدا کرے گا آپ کے اندر. جو سینوں کا شفا ہے وہ کیا شفا دے گا اگر آپ کا وہ تزکیہ نہیں کر سکتا؟ تو
نہیں ہے نا پھر ایمان. خالد صاحب یہی جو آیت ہے سورہ صف کی جو تربیت والی آیت ہے، یہی آیت مختلف اسالیب میں قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آئی ہے. مثلا سورہ بقرہ میں آئی کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اب سورہ بقرہ میں جو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہاں پر تعلیم کتاب اور حکمت پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، جبکہ جو سورہ صف میں آئی ہے یہاں پر تزکیہ پہلے اور حکمت باقی تینوں جگہوں پہ، 4 جگہوں پہ آئی ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو، وہاں پہ بھی ترتیب کا ذرا تینوں جگہوں پہ ترتیب ایک ہے جب بھی اللہ نے بیان کیا ہے. جب اللہ نے بیان کیا، ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو اس میں ترتیب، اس میں تزکیہ سب سے آخر میں چلا گیا. صحیح. جب اللہ نے بیان کیا تو تزکیہ دوسرے نمبر پر ہے. 4 چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر تزکیہ. تو اس میں 2 آراء ہیں، مختلف ہیں. ڈاکٹر صاحب کی رائے وہ ہے کہ اس ترتیب یعنی جو منطقی ترتیب ہے وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. تلاوت آیات سے تزکیہ ہے بات نہیں. تزکیے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر چلوں، تو پھر کتاب اللہ ہے یعنی احکامات ہیں، شریعت کے احکامات. ٹھیک ہے. تب وہ ارج پیدا ہوتی ہے نا اس پہ چلنے کی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کی حکمت ہے. تو یہ لاجیکل سیکوینس ہے ان کا. مولانا امین حسن اصلاحی کا موقف اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ تینوں کا مقصد تزکیہ ہے. صحیح. تینوں کا مقصد تزکیہ ہے. تلاوت آیات، تعلیم یعنی تعلیم کتاب. اب کیا ہے دیکھیں، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یہ تعلیم کتاب ہو گئی نا. ٹھیک. تو نماز سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، روزے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، حج سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، جہاد سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تعلیم حکمت، جب آپ کو کسی حکم کا حکمت معلوم ہوتی ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کا اضافہ تزکیہ کا اضافہ ہے. صحیح. تو مولانا اصلاحی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ تینوں کا جو مقصود ہے وہ تزکیہ ہی ہے، اس لیے وہاں آخر میں آئے ہیں. تو یہ دونوں کا یہ اختلاف ہے. تو میرا خیال ہے دونوں موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کہ اصل میں ابتدائی تزکیہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے تلاوت آیات سے، ٹھیک، جس سے عمل کی طرف پھر رغبت ملتی ہے. لیکن کمال تزکیہ واللہ یحب المحسنین، وہ عمل اور ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ جہاں پہ یحب المحسنین آئے گا نا تو اس کے ساتھ اکثر عمل آیا ہوتا ہے. وہ اب آپ اسے دیکھیں نا، اب اللہ نے محبت کرتا ہے ان سے جو قتال کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو رسول کا اتباع کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. اس کے بعد وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی دعا آتی ہے. دعا آنے کے بعد پھر اس دعا کی قبولیت کا ذکر آتا ہے. پھر آتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صحیح. پھر وہیں پہ جو یہ والے ہیں جن کا ذکر آتا ہے اپنا، ہاں وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صحیح. ٹھیک ہے. یہ سب عمل کے ساتھ احسان کو جوڑا گیا ہے. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان لائے، وہ جو شراب پی لی تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پھر سمت تقوا و آمنو، سمت تقوا و احسنو. تو اس کا مطلب احسان والا درجہ آخری درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال اس طرف بڑھنے کے لیے تو تقوی کسی نہ کسی درجے میں چاہیے نا.
وہ تقوی آپ کے اندر قرآن کی آیات نے پیدا کر دیا. اب میں یہاں تقوی کو برابر لے رہا ہوں تزکیے کے. صحیح ہے. قرآن مجید نے بھی ایمان اور تزکیے کو برابر رکھا ہے. جاؤ اس کی طرف، فرعون کی طرف، لعلہ یزکا، جاؤ شاید وہ اس کا تزکیہ ہو. تو وہ کیا ہے؟ ایمان لائے. حل عداللہ کا کیا ہے وہ؟ اب چلیں. بہرحال ایمان کو مترادف بنایا تزکیے کے. یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تزکیے کا ابتدائی درجہ ہے جس سے عمل کی طرف توفیق پیدا ہوتی ہے، اور ایک تکمیلی درجہ ہے جو احسان کے درجے کا ہے. تو اگر آپ احسان والے تزکیے کی بات کریں گے تو پھر اس ترتیب میں، سیکوینس میں سب سے آخر میں یزکی ایمان آنا چاہیے. اصلاحی صاحب والی بات. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس ابتدائی تزکیے کی بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب والی بات. دونوں باتیں اپنے اپنے محل پر ٹھیک ہوں گی. اگرچہ کہ اصلاحی صاحب نے تو علیحدہ انہوں نے کوئی ڈاکٹر صاحب کا جواب نہیں دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ جانتے ہوئے کہ اصلاحی صاحب کا یہ موقف ہے، ایک طرح سے اس کا رد کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا ہے. تو میں اس میں ذرا تطبیق کی کوشش کر رہا ہوں، اگر یعنی کسی کو پسند آئے تو. خالد صاحب یہ واضح فرمائیے کہ سورہ جمعہ میں جس طرح جمعے کی نماز کا ذکر آیا، تو ایک اسلامی ریاست میں جو جمعے کا فورم ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں اسلامی ریاست میں تو جمعے کا فورم ہے ہی ایجوکیشن کا فورم، تذکیر کا. یعنی ایجوکیشن کس کی؟ یہی یہ جو ابھی ہم نے دیکھا نا، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ کہاں پہ، کس یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا؟ یہ ٹھیک پبلک کے لیے کیا اصطلاح ہے؟ تو وہ جمعہ ہے. اور ضمناً اس میں یہ بھی بتا دیجیے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ پڑھانے کا جو اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ اہل ہے وہ کون ہے؟ وہ تو خیر دیکھیں، عالم ہونا تو ضروری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ تذکیر کیسے کرے گا اگر عالم نہیں ہوگا؟ تو بالکل اس کے پاس علم ہوگا تو تذکیر کرے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یعنی صرف علم کوئی ایک شعبے کا نہیں، اگر وہ 4 چیزیں ہیں تو ان چاروں کا اتنا علم کہ وہ تذکیر کر سکے پبلک کو. اور پبلک بھی اس کی مختلف قسم کے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جمعہ پڑھنے سب آئیں گے. تو اس کی یہ استعداد بھی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے قرآن مجید ہدی للناس ہے تو اس کا وہ خطبہ بھی سب لوگوں کو متوجہ رکھ سکے. پولیس کے ڈنڈے سے ہی نا لوگ آئے ہوئے ہوں، وہ بھی اٹریکٹیو ہو. تو یعنی یہ استعداد بھی علم اس لیول کا ہونا چاہیے. دوسری طرف اس نے اسٹیٹ پالیسی بھی بیان کرنی ہے. صحیح. تو وہ کوئی عہدیدار بھی تو ہونا چاہیے نا، آفیشل ہونا چاہیے. ٹھیک. تو یہ کافی مطلب یعنی صلاحیت والے لوگوں کا کام ہوگا اور کسی منصب پر فائز لوگوں کا کام ہوگا. صحیح. مزید بھی کچھ سوالات ہیں؟ سی ایس ایس میں پورے اسلامیات اصلی والی شامل کرنی پڑے گی. جی صحیح. مزید بھی کچھ سوالات ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ناظرین کرام، آج کا جو جواب نامہ پروگرام ہے یہ رمضان المبارک میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآنی مضامین جو دورہ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج کا جو جو جواب نامہ ہے، آج کا جواب نامہ یہ آخری جواب نامہ ہے رمضان کا، کیونکہ ایک لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو اس کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آج کا جواب نامہ ہے یہ آخری جواب نامہ ہوگا. اگرچہ ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو مکمل کریں اور جو سورہ ناس تک کے مضامین ہیں وہ بھی کور کریں، لیکن ایک مجبوری ہے ہماری، اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، اس کو مکمل تکمیل نہیں کر سکے. اس حوالے سے آپ سے معذرت، یہ میں نے سوچا کہ پہلے ایک پیش کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے. خالد صاحب مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ تحریم میں فرمایا گیا کہ یعنی کہ شوہر اور بیوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج، ان کے تعلق کے حوالے سے بات آئی. یہ بتائیے کہ شوہر اور بیوی کے مابین رازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہاں تو خیر ایک خاص راز کا مسئلہ تھا. تو ویسے تو میاں بیوی کو قرآن مجید نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں. صحیح ہے. تو لباس کا کام ستر ڈھانپنا ہے، آپ کی عیب کی چیزوں کو چھپانا ہے. تو یعنی یہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں، اس کا مطلب ہی ہے.
تو کوئی خامند اگر بیوی کا راز یا بیوی خامند کا راز نہیں رکھ سکتی تو یہ اس رشتے کو کمزور کرنے کا بہت بڑا یعنی وہ جو مطلوب ہے نا، وہ جیسے کہیں کہا گیا کہ اگر وَإِن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو وہ حدود جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی حدود نہیں ہے جیسے فقہی حدود ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کی حدود ہیں صحیح، جو اس رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ چنانچہ جو سورہ تحریمی میں ہم نے آگے جا کے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، تو وہ خیانت کیا تھی؟ راز ہی افشا کیا تھا نا۔ صحیح، وہ اس سے زیادہ خیانت نبی کی بیویاں نہیں کرتی، وہ تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والے اصول کے خلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہی تھا، راز افشا کیا تھا۔ تو راز افشا کرنا اتنا بڑا، یعنی پھر وہ بظاہر وہ ایک اسٹریٹجیکل راز تھا، بڑے لیول کی بات تھی، لیکن ابتدا اگر یہاں سے ہوگی تو وہاں تک جا سکتی ہے نا، تو یہاں تو اس کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی سی بات کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی آئیڈیل گھرانہ، آئیڈیل میاں بیوی جو وہی ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایک دوسرے کی، جس سے کہ دوسرے کی کوئی سیکورٹی یعنی اس کے لیے وہ کوئی ایمبیرسمنٹ کی صورت بنتی ہو، وہ کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ ٹھیک، چلیں آج کا آخری سوال لیتے ہیں اور اس پر ہی پروگرام اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سوال ہمارے ویور کی جانب سے آیا ہے اور وہ مسلم تحریکوں کے حوالے سے آیا ہے، چونکہ ان صورتوں میں حزب اللہ کی ایک کافی تفصیل سے اس کے اوصاف وغیرہ ڈسکس کیے گئے۔ یہ بتائیے کہ پچھلے 100 سال کے اندر جو بھی احیائی تحریکیں چلی ہیں، اور خاص طور پر اس بر صغیر پاک و ہند کی اگر ہم بات کریں، تو اس میں سے کوئی بھی تحریک جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک تو پہنچنا کیا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچی۔ مقابل میں ہم بھارت میں دیکھیں، ایک RSS کی تحریک جو کہ ہندو احیا کی ایک تحریک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے 50 لاکھ سے زیادہ والنٹیئرز ہیں۔ سب سے بڑا جو اسکولوں کا نیٹ ورک ہے بھارت میں وہ RSS کا۔ میڈیا پر جس طرح کا ان کا ہولڈ ہے، سب سے زیادہ میڈیا ہاؤسز RSS کے، بھارت کا وزیر اعظم، صدر، جو بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی پینیٹریشن سوسائٹی میں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم تحریکیں جو ہیں اس عرصے میں بظاہر ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں، جبکہ جو باقی تحریکیں ہیں وہ کامیابی سے دوچار ہوئی ہیں؟ اس کا کیا سبب آپ سمجھتے ہیں؟ وہ پھر عالم تکوینی کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، صحیح، کیونکہ عالم تکوینی کے اعتبار سے تو یوں ہی ہوتا ہے نا، جو اللہ نے کوئی خیر ہی کیا ہوگا، ویسے بھی ایک وہ لیکن ہم اپنے اسباب کی سطح پہ تو ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے، ہماری جلد بازی۔ یہ کام جس صبر و استقامت کا متقاضی ہے، ہماری تحریکوں میں وہ نہیں پایا گیا، ہم شارٹ کٹس کی طرف گئے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو کئی بیان کیے جا سکتے ہیں، مختصراً یہی بات ہے، ایک لفظ ہے، جلد بازی۔ اور جلد بازی نیکی کے جذبے کے تحت بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہلے چلے گئے تھے کوہ طور پہ، لیکن نقصان ہو گیا، سامری نے قوم گمراہ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ صحیح، تو یہ نیکی کے جذبے کے تحت بھی ہو سکتی ہے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وجہ یہی ہے، ہمیں معلوم ہے سٹیپس، مطلب جو جس طرح مودودی صاحب نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی منہج انقلاب نبوی کو اسی کی تفصیل سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس اس میں اضافہ وہی ہے جو آخری مرحلے کا انہوں نے کیا ہے، اقدام کے مرحلے، اقدام کا جو بھی ہے، یعنی آخری جو بھی وہ مرحلہ ہے، وہ ایک اضافہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ باقی پہلے مراحل کی تشریح ہے، مودودی صاحب نے وہ سارا بیج رکھ دیا تھا جس کو ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے۔ تو طریقہ تو معلوم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ذہن خلا تھا، بس جب ایک چانس بنتا ہے، اور ایسے چانس ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں آئے ہوں، انہوں نے اللہ نے اویئر نہ کرنے دی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں یہ تو اپنی ترتیب سے ہوگا۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی گئے تھے، شاید اسی لیے فرما گئے تھے کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے کی ہوئی تھی، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی آپ کو شارٹ کٹ نظر آتا ہو تو وہ نہیں کبھی بھی برابر ہوگا۔ صحیح۔
RSS کا دیکھیں نا تو ان کے مطلب کسی لیڈر نے یہ نہیں چاہا میری زندگی میں ہو جائے. میں ان کے سامنے معلوم ہے انہیں یہ راستہ یوں جاتے ہیں, پرپیچول سٹیپس. تو میں یہاں پہ ہوں تو یہاں مجھے کیا کرنا ہے. تو جب آپ اپنی جگہ پہ صحیح پرفارم کر لیتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی تو صحیح کر لیتے ہیں نا, چیز کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو جب آپ یہاں سے بیٹھ کے یہاں کو دیکھیں گے اس منظر کو اور اس کی تمنا پالیں گے تو آپ یہاں کا کام کرنے سے رہ جائیں گے نا. ایڈوانس پلاننگ میں آپ نے بڑے اچھے آئیڈیاز دے دیے, لیکن آپ ہیں کھڑے یہاں ہیں تو لمحہ موجود میں موجود رہا کر. ہاں, وہ ادھر سے آگے چھلانگ لگا دیتے ہیں. چلیے, ہمارے پروگرام کا آج وقت اتنا ہی تھا. ناظرین کرام, جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج رمضان المبارک کی جو سلسلہ ہے اس کا ہمارا آخری جواب نامہ تھا. آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں اپنے سوالات ارسال کیے اور رمضان المبارک میں ہمیں شارٹ کلپس بنانے میں ہماری مدد کی. اسی طرح جو ہماری بیک اینڈ پر میڈیا ٹیم تھی جس کی بدولت یہ پروگرام منعقد ہو سکا, جو کہ کیمرے کے سامنے تو نظر نہیں آتے لیکن انہی کی کاوشوں کی بدولت یہ پروگرام منعقد ہو سکا, ان کا خاص طور پر شکریہ, وہ بھی لائق تحسین ہے. اور خاص طور پر پھر خالد صاحب جنہوں نے پورے رمضان میں دورہ ترجمہ اور خاص طور پر وہ بھی کہ جنہوں نے نہ سوال کیا نہ وہ ہمیں نظر آئے, اپنا آپ شو کیا پھر بھی سنتے رہے. وہ خصوصی شکریہ کے مستحق. خصوصی شکریہ کے مستحق. تو چلیے, یہ تھا جواب نامہ. انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کے سامنے مزید پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے مختلف موضوعات پر. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.